بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. زوبیہ نے بڑا مزے کا سوال کیا ہے اور وہ کہتی ہیں کہ میری نند گھر آئی ہوئی ہیں پورے 1 مہینے سے. رات کو اس کا شوہر بھی آ جاتا ہے. ہمارے گھر کا خرچ بہت بڑھ گیا ہے. وہ کوئی کام بھی نہیں کرتی. اس کو میں کس طرح ہینڈل کروں؟ زوبیہ بیٹا، اس کو بالکل ہینڈل نہ کرے. وہ اپنے گھر آئی ہوئی ہے، اس کا بھائی کا گھر ہے. یہ قبر تک کا رشتہ ہے. اس میں کمی بیشی ہوتی ہے لیکن یہ رشتہ رہتا ہے. اللہ نے بنایا خون کا رشتہ ہے نا. اب آپ جس بات پہ پریشان ہیں، کھانے پہ کیا بہت خرچہ ہوتا ہے. اگر یہ 2 لوگ ہیں تو میرے بچے، ہم نے تو یہ سنا ہے، دیکھا ہے کہ گھر میں جو پکے، دیکھیں مہمان تو 3 دن کا ہوتا ہے جس کے لیے اہتمام کرنا چاہیے. 2 کھانے، چاول بھی اور میٹھا بھی. اس کے بعد تو کھانا معمول میں آ جاتا ہے. وہ کام کرے تو بسم اللہ. بہت ساری نندیں میں نے ایسی دیکھی ہیں خود اپنے خاندان میں بھی کہ جو جب لمبا رہنے آتی تھی تو آ کے کچن سنبھال لیتی تھی. ایون آ کے رضائیاں انہوں نے گندنی کپڑے طے کر کے پیٹیوں میں رکھنے، پرانے نکال کے. یعنی آپ اپنے آپ کو ایک لحاظ سے بالکل یوزفل بنا لیتے ہیں. کسی بھی رشتے میں اگر مہمان رہنے آئے اور اپنے آپ کو وہ یوزفل بنا لے، گھر والوں کے لیے کبھی بوجھ نہیں بنتا. اب یہ خاتون مجھے لگتا ہے تھوڑا وہ نکچڑی اور نخریلی کہ آپ اس کے گھر میں ہیں بھی، خدمت بھی کروا رہی ہیں لیکن اس کا احسان بھی نہیں مان رہی، اسی لیے یہ بری لگ رہی ہے. تو ایسی تمام نندیں بری لگتی ہیں جو خدمت بھی کروائیں، احسان بھی نہ مانیں، شکریہ بھی ادا نہ کریں اور سارا دن پڑی رہیں. 4 روپے پہ کہتے ہیں اینٹنا، کہ آپ بے وجہ انگڑائیاں لے کے کبھی ادھر کبھی ادھر موبائل دیکھ لیا، ٹی وی لگا لیا، کام نہیں کرنا. ویسے یہ جملہ ہم نے اپنے بچپن میں سنا تھا کہ کام جوانوں کی موت ہوتا ہے. تو وہ نکھٹو، نکھد اور نکارا لوگوں کے لیے ہوتا ہے. لڑکیوں کو تو اللہ نے یہ وصف عطا کیا ہے کہ کسی دوست کے گھر بھی چلے جائیں کھانے میں، دعوت میں، تو اس کے بعد جب دعوت ختم ہوتی ہے تو دوستیں ہی برتن اٹھا کے کچن میں اور انہیں آپس میں کام بھی بانٹ لیتی ہیں. ہاسٹلوں میں بھی یہ ہوتا ہے. اگر کوئی نند ایسی کبھی ہے، یعنی شی از ناٹ کمفرٹیبل، کچھ نہیں کر رہی، تو اپنے آپ کو یہ میسج مت دیجئے کہ آپ غریب ہو جائیں گے. رزق تو میرے بچے رب دینے والا ہے. آپ کے میاں اور آپ کا یہ یقین رکھیے کہ اگر اس کے ساتھ بچے بھی ہیں اور وہ خود بھی کمزور ہیں مالی طور پہ، تو ممکن ہے ان دنوں ان کا کچن نہ چل رہا ہو، ان کی جاب نہ لگی ہوئی ہو، تو فیس سیونگ کے لیے آپ کو بتا تو نہیں رہے، پر وہ آئے ہیں تو آپ ان کی خدمت میں، کھانا کھلانے میں کوئی کسر نہ چھوڑیے گا. ان کے اگر بچے ہیں تو چاہے اپنے پاس، عورتوں نے ہمیشہ اپنے پاس کپڑے رکھے ہوتے ہیں انسلے، تحفہ دینے میں بالکل کمی نہ کیجیے گا اس کو اور اس کے بچوں کو. یہ میں 100% اپنے ایمان کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ دیتے ہیں تو رزق ایسے کر کے آتا ہے. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بہت سارے گھروں کو رزق اس لیے زیادہ دیتا ہے کہ وہ اس گھروں میں کچھ کمزور لوگ ہوتے ہیں جو ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ آرفن ہو، چاہے وہ کمزور خاندان ہو، چاہے میں نے کھانا کھلانے والوں کو غربت سے مرتے نہیں دیکھا، نہ قحط پڑتا ہے، نہ فاقہ آتا ہے. مطلب اللہ کے رسول کے زمانے سے زیادہ زمانہ تو پاکیزہ اور شاندار کوئی نہیں ہو سکتا. اس زمانے میں تو کھجوروں کی آمدنی ہوتی تھی، تو لوگ اپنے پورے رات کی آمدنی صبح مہمانوں پہ خرچ کر دیتے تھے. یعنی کھجوریں ناشتے میں دے دی، ان کا کچھ وہ اور کچھ چیزیں بنا لیتے تھے جو ان کے بس میں ہوتا تھا. یہ بھی ہم نے مثالیں سنی، پڑھی کہ اللہ کے رسول نے کوئی مہمان کسی کے سپرد کیا تو اس کی اہلیہ نے کہا گھر میں کھانا کم ہے، تو انہوں نے دیا بجھا کے منہ چباتے رہے تاکہ دوسرا پیٹ بھر کے کھانا کھا لے. اور اگلے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے انہیں دیکھا. اللہ کے رسول کو اللہ نے خبر دی کہ اللہ ان کی اس عادت سے، اس یوں سمجھیں مینرزم سے بہت خوش ہوا. آپ سوچئے کہ رہتی دنیا تک ان کا پاکیزہ نام اور کام رجسٹرڈ ہو گیا. بیٹا اس معاملے میں
میں آپ سے بڑی محبت سے کہوں گا دل کبھی بھی چھوٹا نہ کیجیے گا. کوئی اچانک ہمسایہ آ جائے, کوئی بچے آ جائیں, کوئی رشتہ دار آ جائے, کوئی رہنے آ جائے, اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے. جیسے آپ اس گھر میں آئیں تو آپ کے آنے سے اس گھر میں رزق بڑھا, اس لیے آپ ان مہمانوں کو آسانی سے انٹرٹین کرنے کے قابل. انداز پیسے ہیں تو اس کے میاں کو یا بہن کو دیتے ہوئے اس معاملے میں بالکل اعتراض نہ کریں, چاہے ایون کس سے لے کے دینے پڑیں, یہ آپ کی کمپنسیشن ہو جائے گی, یہ میرا بلیو ہے. تو اس لیے میں پورے یقین سے تیقن سے کہہ رہا ہوں کہ کھانا کھلانے سے, دوسرے کو دینے سے, یہ بھی چیریٹی ہے, بہت شاندار صدقہ ہے جو اللہ کو پسند ہے. تو رشتہ داروں کے معاملے میں, خاص طور پہ مالی طور پہ کمزور رشتہ داروں کے معاملے میں کبھی دل چھوٹا نہ کیجیے. کل میرے بچے, دنیا کا جو مالک ہے, اور پتہ نا وہ خالق بھی وہی ہے. مینوفیکچرر اور ہوتا ہے, بنانے والا اور ہوتا ہے, ڈیزائنر اور ہوتا ہے, اور بعد کا مالک اور ہوتا ہے. تو یہ دنیا کا تو مالک بھی وہی ہے جو خالق ہے, جو ڈیزائنر ہے. تو اس نے کچھ عادتوں میں بہت خیر رکھی ہے, بائی ڈیزائن خیر رکھی ہے, اسے بائی ڈیفالٹ کہتے ہیں. تو جب بھی جن عورتوں کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے اور دل بھی کھلا ہوتا ہے, ہاتھ تنگ ہو دل تنگ ہو یہ بڑی مصیبت ہے. ہاتھ تنگ ہو اور دل کھلا ہو تو مصیبت چھوٹی ہو جاتی ہے. اس لیے اپنی زندگی میں دوبارہ اس طرح کی پریشانی نہ لیجیے گا. اللہ سے آنکھیں بند کر کے کہیے اللہ میرے میاں کے رزق میں اور برکت دے دے. آپ اپنے رزق میں برکت کی دعا کر لیجئے, ممکن ہے آپ کے بچہ کوئی اس کے رزق میں برکت ہو جائے تو آپ کا انشاءاللہ ہوپ فلی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اچھا, شبنم کہتی ہیں کہ میں نے اپنے گھر سے کھانا پکانے کا آغاز کیا ہے, میں سیل کرتی ہوں اور میرے میاں میرے ساتھ ہیں, ہم دونوں کو مالی طور پہ بہت اچھی سپورٹ مل رہی ہے, مگر میرے سسرال والوں کو بہت تکلیف ہے, انہیں بہت اعتراض ہے, وہ کہتے ہیں بند کرو. میرے بچے, اب آپ اور آپ کا میاں ایک یونٹ ہیں, آپ ایک ٹیم ہو, سو اپنے میاں کو فالو کیجئے. سسرال والے آپ سے کہیں سن لیا کرو, کرو وہی جو آپ کا من ہے. بہت غصہ کریں, بولنا نہیں ہے, جواب بھی نہیں دینا. جب آپ نہیں سنو گے تو آپ کے میاں سے جا کے کہیں گے نا, تو میاں تو ان کا بیٹا, اس کو ڈانٹیں نہ ڈانٹیں. تو اس نے اپنا رزق بڑھانے کے لیے یہ ایکسٹرا ایفرٹ شروع کی ہے نا, تو ایکسٹرا ایفرٹ میں خیر ہی خیر ہے. اس کی آمدن میں سے کچھ پیسے, کچھ تحفے تحائف اپنی ساس سسر کو دے دیں, ہوپ فلی یہ ان کا اعتراض بند ہو جائے گا. لیکن اپنے کام کو بند نہ کیجیے گا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم. زندگی کسی سڑک کی طرح ہے, نہ تو سڑک سیدھی ہوتی ہے ہمیشہ, اور نہ ہی اس میں سے ہم سجم سامنے باز آتے ہیں. معاملات ہوں, رشتے ہوں, تعلقات ہوں, ایکسپیکٹیشن ہوں, اتنی جگہوں پہ انسان کے دل کو دھچکا لگتا ہے اور دل دکھی ہو جاتا ہے. پر ہمارے آس پاس دکھوں کو چننے والا کوئی نہیں ہوتا, ہمیں حوصلہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا, کوئی رستہ دکھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا, اور یہ ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا. جب وہ میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں, مینٹورنگ کے لیے آتے ہیں, تو ہم پورا 1 گھنٹہ آپ کو سنتے ہیں, یہ آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان میں, پاکستان سے باہر, جہاں جہاں صبح 9 سے رات 9 تک 1 گھنٹے کے سلاٹس میں لیتا ہوں, اور اس میں صرف آپ کی باتیں سنتے نہیں ہیں, آپ کو بہترین حل بتاتے ہیں. یہ کاؤنسلنگ پیڈ ہوتی ہے, اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ہی کے مطالبے پہ, آپ ہی کی خواہش پہ اور آپ ہی کی مرضی پہ ہم چھٹیوں کے دن بھی کاؤنسلنگ کے لیے آن رکھتے ہیں. 0300 946 8746 0332 746 8746. پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر, ضرور رابطہ کیجیے گا تاکہ آپ کے دکھوں کو ہم محبت کی چمٹی سے ایسے کر کے اٹھا سکیں اور آپ کو راستہ بتا سکیں, تاکہ آپ کی زندگی کا سفر آسان, سہل, خوشگوار اور بہت اچھا ہو.